یہ برف ہے، پانی کا بلبلہ ہے، ایک شفاف پتھر یا ساحل پر موجود لفافے۔ یہ منظر دیکھ کر شروع میں نظر کا دھوکہ ضرور ہوتا ہے، لیکن دراصل پاکستان کے مختلف ساحلوں پر اچانک نمودار ہونے والی جیلی فش ہیں، جن کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ چند روز قبل پاکستان کے صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلوں پر اچانک بڑی تعداد میں مردہ جیلی فش لگی۔ 1 فٹ سے لے کر نصف فٹ چوڑی اور کلو سے 1.5 کلو وزنی یہ سمندری حیات سمندری لہروں کے ساتھ تیرتی ہوئی کراچی کے سی ویو سے لے کر بلوچستان کے اوڑ ماڑ ساحل تک دیکھی گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیلی فش آخر آئی کہاں سے اور ان کا ساحلوں پر اس طرح نمودار ہونے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جیلی فش آخر ہوتی کیا ہے۔ کیا ہلسا مچھلی معلوم ہوتی ہے؟ بنگلہ دیش میں مچھلیاں نایاب ہونے لگی۔ مچھیروں کی مایوسی کی وجہ ان کی توقعات ہیں۔ اسطولہ سمندری حیات کے لیے محفوظ علاقہ۔ جیلی فش کا شمار ان قدیم جانداروں میں ہوتا ہے جو معدومیت کا شکار نہیں ہوئے۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق جیلی فش 100 سے بھی پہلے قرۂ ارض پر موجود تھی۔ جیلی فش سینیٹر یا فیملی کا حصہ ہے اور اس کا جسم 98% پانی سے بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی ہڈی نہیں ہوتی۔ یہ جاندار دماغ، دل یا آنکھوں سے بھی محروم ہوتی ہے۔ اس کا منہ اس کے وسط میں ہوتا ہے جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بازو ہوتے ہیں۔ جیلی فش کی کئی اقسام ہیں جن میں سے بعض زہریلی ہیں اور ان کا ڈنگ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی خوراک چھوٹی مچھلیاں، جھینگے اور سمندری پودے ہوتے ہیں جبکہ وہ خود کچھووں کی پسندیدہ خوراک ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی زندگی 1 سال تک محیط ہوتی ہے۔ جنگلی حیات کے عالمی ادارے WWF کے معاون معظم خان کا کہنا ہے جب سمندر میں جیلی فش کی تعداد بڑھتی ہے تو ماہی گیروں نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور اس کی بار ویسٹنگ کا آغاز ہوا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا اس سے نمک اور پھٹکری لگا کر چین برآمد کیا جاتا ہے۔ برآمد ہونے والی جیلی فش کی 2 اقسام ہیں، ایک کو اصلی اور ایک کو جنگلی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چین کی مارکیٹ میں کووڈ کی وجہ سے مندی کا رجحان ہے اور کووڈ کے بعد انہوں نے برآمدات پر بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اس لیے پاکستان سے وہاں جیلی فش جا نہیں رہی یا کم ہو رہی ہے۔ اس لیے اس موسم میں ماہی گیروں نے اس کی بار ویسٹنگ نہیں کی اور یہ مردہ حالت میں ساحلوں تک پہنچ گئی۔ کراچی کے ساحل پر ماہی گیر جال لگا کر بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ سی ویو پر بھی 1 درجن کے قریب ماہی گیر ایک طویل جال سمندر میں لے گئے اور وہاں سے کھینچ کر کنارے تک لائے اور اس میں سے جیلی فش نکال کر ساحل پر پھینکتے رہے۔ ایک ماہی گیر آفتاب نے بتایا مارچ سے لے کر مئی جون تک جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی ہے اور یہ گرم ہوتا ہے، جیلی فش ساحل کی طرف آتی رہتی ہے۔ آفتاب نے یہ بھی بتایا کہ عام دنوں میں جال میں مچھلیاں زیادہ آتی ہیں لیکن ان دنوں میں جیلی فش بھی آ جاتی ہے۔ پہلے یہ جیلی فش چین خرید لیتا تھا، ابھی ان کا بھاؤ نہیں، اس لیے ہم اس کو پکڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب چین والوں کو جیلی فش کی طلب ہوتی تو ماہی گیروں نے مچھلی کا کاروبار شروع کر دیا اور ساحل پر جال لگا کر مچھلی پکڑنے والوں سے لے کر کشتی والے ماہی گیروں تک بس اسی کا شکار کرتے نظر آتے تھے۔ ناظرین، جنگلی حیات کے عالمی ادارے WWF کے معاون معظم خان پاکستان میں جیلی فش کی 50 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں جو سندھ سے لے کر بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح پہاڑوں پر پھول کھلتے ہیں اسی طرح سمندر میں جیلی فش کا بلوم آتا ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ 15 سال پہلے تک یہ اس تعداد میں نہیں ملتی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ ان کے مطابق اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر مچھلی کا شکار اور وہ سمندری حیات جو جیلی فش کو خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہیں ان کی تعداد میں کمی پھیلتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبے میرین سائنس کے سربراہ ڈاکٹر راشدہ قادری کا کہنا ہے جیلی فش میں اضافے کی متعدد وجوہات ہیں جن میں
پانی میں معدنیات اور نشوونما کے اجزاء شامل ہو جانا ہے، ایسے نشوونما کے اجزاء شامل ہو جانا ہے جو حیاتات کو، نباتات کو بڑھاتے ہیں۔ بس میرے